آج 5 تاریخ ہے۔ یہ 5 دن جو گزرے اور آنے والے 5 دن کل ملا کر 10 دن ہوتے ہیں، جنہیں عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام، 10 دن، جیسا کہ پہلے خطبے میں گزر چکا ہے کہ یہ 10 دن بہت ہی عظمت والے اور فضیلت والے دن ہیں۔ ان دنوں کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے اور خیر و برکت کے دن ہیں، اجر و ثواب کمانے کے دن ہیں، ہر طرح کی برائی اور گناہ سے خاص طور پر بچنے کے دن ہیں، اور ہر طرح کی نیکی، عبادت اور نیک اعمال ادا کرنے کے دن ہیں۔ یہ پورے سال بھر میں سب سے بہترین دن ہیں۔ رمضان المبارک سے بھی زیادہ بہترین دن یہ دن ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک اعمال سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رمضان المبارک میں ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، تلاوت قرآن ہو یا دعا ہو یا ذکر و اذکار ہو یا توبہ استغفار ہو یا نماز ہو، صدقہ خیرات ہو، عمرہ ہو، جو بھی ہم نیک اعمال رمضان المبارک میں کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب اور پسندیدہ ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ان دنوں میں ان اعمال کو ادا کرنا ہے۔ اس سے ان دنوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ محترم حضرات، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے جو نیک اعمال ہیں ان کی تفصیل گزر چکی ہے۔ ان میں سے ایک عمل ہے قربانی کرنا، اور قربانی کا پہلا دن ہے ذی الحجہ کی 10 تاریخ، جس کو یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن کہتے ہیں، جو عرفہ کے دن کے بعد آتا ہے۔ عرفہ کا دن آنے والا منگل کا دن ہے، اور عید کا دن، قربانی کا دن بدھ کا دن ہے۔ یہ بدھ کا دن جو ہوگا یہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہوگی، جو قربانی کا پہلا دن ہے۔ اس کے بعد پھر 11، 12، 13 تک قربانی ہوتی ہے۔ تو یہ جو 10 تاریخ ہے، انہی 10 دنوں میں سے ایک دن ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ عظیم عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیاری سنت ہے، اور قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ قربانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ قربانی کا حکم قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر آیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قربانی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ عام طور سے نماز کے ساتھ زکوٰۃ، صدقات و خیرات کا ذکر آتا ہے قرآن میں، لیکن یہاں پر نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر آیا ہے، اس سے قربانی کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صلات کے ساتھ نسک کا ذکر کیا ہے۔ صلات یعنی نماز اور نسک یعنی قربانی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے نماز ایک عبادت ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اور اللہ کے حکم پر عمل ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت ادا ہوتی ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی عظیم الشان عبادت ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں قربانی کرنی چاہیے اگر ہمارے پاس استطاعت ہو تو، جیسا کہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ محترم حضرات، قربانی جو ہے یہ صرف مسلمانوں ہی کیا نہیں ہے، یہ صرف امت مسلمہ کے یہاں ہی
نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے جو امتیں اور قومیں گزری ہیں ان کے یہاں بھی قربانی تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی قربانی مقرر کیا تھا۔ یہ اسلام میں یا مسلمانوں کے یہاں کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت پرانی عبادت ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے۔ تو قربانی کی عبادت کوئی نئی عبادت نہیں ہے جو اسلام لے کر آیا ہے، اس سے پہلے بھی امتوں میں قربانی کی رسم تھی۔ تو اس سے قربانی کی تاریخ معلوم ہوتی ہے، قربانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسلام میں جو قربانی کی تاریخ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے قربانی کی عبادت مقرر کر دی گئی ہے۔ محترم حضرات، یہ جو قربانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ قربانی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اقام بالمدینۃ 10 سنین یضحی کل سنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور ہر سال آپ نے قربانی کی۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ زندگی میں 1 سال 2 سال کر لیا، بلکہ ہر سال قربانی کرنی چاہیے اگر استطاعت اور حیثیت ہے تو۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد ہر سال قربانی کرتے رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ایک دوسری حدیث میں جو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے خطبے میں کہا، عید الاضحیٰ جو قربانی کی عید ہوتی ہے، اس میں فرمایا تھا کہ اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا نصلی، آج کے دن جو عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، آج کے دن سب سے پہلے ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ثم نرجع فننحر، پھر اس کے بعد ہم عیدگاہ سے واپس اپنے گھروں کو جائیں گے اور قربانی کریں گے۔ من فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا تو اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، ہماری سنت کو پا لیا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ عید کے دن سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد عید الاضحیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے بعد پھر قربانی کی جائے گی۔ تو قربانی کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے، یہ معلوم ہوا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قربانی بعد میں ہے اور عید کی نماز پہلے ہے، یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ تو جو عید کے دن نماز پڑھے گا عید کی اور قربانی کرے گا، پہلے عید کی نماز بعد میں قربانی کرے گا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت پر ہے۔ اور جو اس کی مخالفت کرے گا، خلاف ورزی کرے گا اور اس حکم پر حیثیت ہونے کے باوجود عمل نہیں کرے گا، تو گویا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو ترک کر دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں یہاں تک فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے، ہر گھرانے پر، ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی حیثیت ہو، قربانی کرنے کی استطاعت ہو، مال ہو کہ جس سے وہ قربانی کر سکتا ہو، پھر بھی اگر وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن صرف نمازی کی اہمیت نہیں ہے بلکہ قربانی کی بھی اہمیت ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا ہے، بہت سارے اہل علم نے کہا ہے کہ قربانی ہر سال ہر گھر پر واجب ہے، ضروری اور لازم ہے، اور بہت سارے اہل علم نے کہا ہے کہ کم سے کم یہ سنت مؤکدہ ضرور ہے۔ اس لیے جس کے پاس بھی مالی حیثیت اور استطاعت ہو اسے ہر سال قربانی ضرور کرنا چاہیے۔ گھر کا جو سرپرست اور گارجین ہو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے اپنی طرف سے، اور اس میں اپنے گھر والوں کو بھی شامل کر لے، یہی مسنون طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کرتے تھے تو فرماتے تھے، نیت ہوتی تھی اور ذبح کرتے وقت کہتے تھے ھذا عنی وعن اہل بیتی، یہ قربانی
میری طرف سے ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے۔ لہٰذا آپ ایک جانور قربان کریں یا ایک سے زیادہ جانور قربان کریں، یا بڑے جانور میں ایک حصہ آپ لیں یا ایک سے زائد حصہ لیں، مسنون طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ یہ نیت رکھیں کہ یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ آپ گھر کے گارجین ہیں، سرپرست ہیں، تو آپ اسی طرح سے قربانی کریں۔ اپنی قربانی کے اندر اپنے ساتھ پورے گھر والوں کو شامل کر لیں۔ یہ ضروری نہیں کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے الگ الگ قربانی ہوں، اور اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ زندے اور مردے کا فرق کیا جائے۔ نیت آدمی کرے کہ میرے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ زندہ ہیں یا مردہ، مرد ہوں یا عورت، چھوٹے ہوں یا بڑے، سب اس میں شامل ہیں، سب کو اجر اور ثواب ملے گا۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور یہی آپ کا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی آپ سے یہ منقول نہیں ہے کہ آپ نے قربانی کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کیا ہو، تو کبھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کیا ہو، یا کبھی زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کی طرف سے، یا کبھی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر قربانی کرتے تھے اور کہتے تھے میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ زندہ افراد کی طرف سے، یہ فوت شدہ جو فوت ہو چکے ہیں، چچا حمزہ رضی اللہ عنہ یا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی، آپ کی تینوں بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو چکی تھی، آپ کے تینوں بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہو چکے تھے، قاسم، ابراہیم اور جو بھی تھے عبداللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف سے، اپنے گھر کے افراد میں سے کسی کی طرف سے نام لے کر قربانی خصوصی طور پر نہیں کی، نہ زندہ کی طرف سے نہ مردہ کی طرف سے۔ لہٰذا مسنون طریقہ یہی ہے کہ انسان جو گھر کا سرپرست ہو وہ اپنی طرف سے قربانی کرے اور اپنے ساتھ پورے گھر والوں کو شامل کر لے۔ یہی مسنون طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں اسی طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں قربانی کرنے کا کیا طریقہ تھا، قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ کان الرجل یضحی عنہ وعن اہل بیتہ بالشاۃ، کہ ہم صحابہ کرام کے زمانے میں ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا، فیاکلون ویطعمون، اور اس قربانی کی بکری میں کے گوشت میں سے خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایک جانور، ایک بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا جو بھی ہے، وہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، اور بڑے جانور کا ایک حصہ چھوٹے جانور کے برابر ہوتے ہیں تو بڑا حصہ بھی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھانا چاہیے اور دوسروں کو بھی کھلانا چاہیے، گھر کے افراد کھائیں اور انسان اپنے پڑوسیوں ہمسایوں کو بھی دے، اور صدقہ اور خیرات بھی اس میں سے کرے، محتاج و مسکینوں کو خاص طور سے ضرور دے۔ تو اس میں خود بھی کھانا چاہیے، ہدیہ بھی دینا چاہیے اور صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ مسنون طریقہ ہے قربانی کے گوشت میں سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے محترم حضرات، ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوا اور آیتوں سے کہ قربانی ایک اسلامی عبادت ہے، اور یہ ایک اسلامی شعار ہے، اور یہ جو اہل حیثیت ہیں ان کے اوپر واجب ہے اور ہر سال واجب ہے۔ لہٰذا قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ لہٰذا محترم حضرات، قربانی کے بارے میں آج کے زمانے میں جو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لاکھوں جانور قربان کیے جاتے ہیں عالم اسلام میں، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ فضول خرچی ہے، اور اس پہ جو پیسے خرچ ہوتے ہیں ان پیسوں کو صدقہ کر دینا چاہیے، غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، مسلمان بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرنا چاہیے، مسلمان بچیوں کی شادی پر خرچ کرنا چاہیے، بے وجہ فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو اعتراض ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسلام اور اسلامی عبادات کی جو حکمتیں اور مقاصد ہیں ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کا اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے لوگ اعتراض کرنے والے، ان کو اسلام پسند ہی نہیں ہے، اسلام کے تعلیمات سے وہ واقف ہی نہیں ہیں، اس لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ اسلامی عبادت ہے، اور اسلامی عبادت میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔
ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ قربانی کی جگہ پہ صدقہ کر دیا جائے. آپ صدقہ کریں، سال بھر کریں، کون منع کرتا ہے، لیکن کیا ضروری ہے صدقہ کرنے کے لیے کہ اسے قربانی کی جگہ کیا جائے، قربانی کے بدلے صدقہ کیا جائے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام میں الحمدللہ قربانی بھی ہے اور صدقہ بھی ہے اور نماز، ساری عبادتیں ہیں. اسلام صدقہ کرنے کا اور مسلم بچوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا انکار نہیں کرتا، اس پر تو ابھارتا ہے، لیکن اس کے لیے دوسری عبادتیں کیوں قربان کی جائیں؟ اور اس وقت ایسے لوگ کیا کہتے ہیں جب شادی بیاہ کے موقع پر اور دوسری پارٹیوں اور فنکشن اور پروگراموں کے موقع پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں فضول خرچی کے، اس وقت کہاں مسلمان بچے اور بچیاں یاد آتی ہیں؟ اس وقت کہاں مسکین اور غریب یاد آتے ہیں؟ اور سال بھر خون بہایا جاتا ہے، بکرے کٹتے ہیں، مرغیاں کٹتی ہیں اور بڑے جانور بھی کٹتے ہیں ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹ میں اور کھانے پینے کی رسموں میں، تو اس وقت فضول خرچی کہاں جاتی ہے؟ اس وقت کہاں صدقہ یاد آتا ہے؟ تو محترم حضرات، ایسے لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ ناواقف ہیں، جہالت کے مرتکب ہیں. انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اور پوری جو قربانی کی رسم ہے آپ غور کریں، اس میں کتنا فائدہ ہوتا ہے. تاجروں کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، مال کماتے ہیں اس کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے مسکینوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، مسکینوں پہ بھی صدقہ اور کیا جاتا ہے، انہیں بھی گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. بہت سارے فائدے ہیں، اللہ کی عبادت بھی ہوئی اور لوگوں کا فائدہ بھی ہوا. لہٰذا قربانی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور پورے شوق اور انہماک کے ساتھ اور پورے شان و شوکت کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے اور اس طرح کی باتوں میں نہیں ہونی چاہیے. آخری بات محترم حضرات کہ قربانی کے جانوروں کا عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 4 طرح کی قربانی جائز نہیں ہے، 4 طرح کی قربانی جائز نہیں ہے. العوراء بین عورھا، کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر اور واضح ہو، صاف ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے الارجاء بین ضلعھا، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پر بالکل صاف ہو، ظاہر اور واضح ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے المریضۃ التی، بیمار جانور بالکل جس کی بیماری بین مرضھا، جس کی بیماری بالکل صاف واضح اور ظاہر ہو، دیکھنے ہی سے بیمار لگتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. والکثیرۃ التی لا تنقی، اور ایسا دبلا پتلا اور بوڑھا جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گوشت ہی نظر نہ آئے، تو اس طرح کا جانور قربانی میں جائز نہیں. یہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جس جانور کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک عیب ہوگا اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور جن جانوروں کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک عیب نہیں ہے یا عیب تو ہے لیکن معمولی ہے، دکھتا نہیں ہے، غور کرنے پر نظر آتا ہے، صاف نہیں ہے، ظاہر اور واضح نہیں ہے، تو وہ جانور قربانی میں چلے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سینگ کہیں ٹوٹا ہوا ہے، کان کہیں کٹا ہوا ہے، تو کوئی دم کٹا ہوا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس لیے کہ بڑے عیب نہیں، معمولی عیب ہیں، اور یہ صاف اور ظاہر عیب نہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے حدیث گزری ہے. اسی طریقے سے قربانی کے جانور جو ہونے چاہیے بہیمۃ الانعام میں سے ہونے چاہیے، اور وہ گائے بیل ہے، اونٹ اونٹنی ہے، اور بھیڑ بکرا بکری دمبے وغیرہ جو ہیں، یہ سب قربانی. بھینس کی قربانی کے اندر اہل علم کا اختلاف ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ دوسرے جانور اویلیبل ہوں تو پھر بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، مجبوری ہو تو پھر بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے. محترم حضرات، قربانی کے جانور کا 2 دانتا ہونا ضروری ہے. 2 دانتا ہونا ضروری ہے. اگر 2 دانتا قربانی کا جانور نہیں ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. اونٹ عام طور سے 5 سال میں جو ہے وہ دانتا ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے گائے بیل جو ہے وہ 3 سال میں، اور بکرا بکری بھیڑ یہ 2 سال میں. تو 2 دانتا ہونا ضروری ہے. ہاں اگر کوئی مجبوری ہو، اویلیبل نہ ہو اس طرح کے جانور، تو ایسی صورت میں بکرا بکری دمبے میں اگر دانتا نہ بھی ہو تو چلے گا. یہ صرف مجبوری کی صورت میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانتا جانور ہی قربان کرو. الا یحصر علیکم فتذبحوا جزءا من الظأن، ہاں اگر مجبوری ہو اور دستیاب نہ ہو تو ایسی صورت میں اگر بھیڑ بکرے وغیرہ اگر دانتے نہ ہو تو بھی چلے گا. تو یہ قربانی کے چند مسائل اور احکام ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو قربانی کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. قربانی کرنے کی ہم میں سے جس کے پاس بھی استطاعت ہو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ قربانی کرے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ ہماری ہونے والی قربانی کو اور تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.